کہ کتابیں ہم خود شائع کریں گے اور مفت فری دیں گے، لیکن کتابیں فری کیا دینی ہیں؟ انہوں نے اربوں روپے کے اس میں گھپلے کیے ہیں، فراڈ کیا ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ کتابیں نہیں مل رہی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فراڈ ختم ہونا چاہیے، اور جس طرح کا پرانا پاکستان تھا کم از کم کتابیں مل تو جاتی تھی نا کسی بک اسٹور سے۔ اب بچے کو کتاب نہ ملے تو تعلیم کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہے؟ اسی طرح فیس میں اضافہ، یونیورسٹیوں کے تعلیمی اخراجات میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ غریب کے لیے دروازے بند کر دیے گئے۔ اور آدمی اگر تھوڑا پڑھا لکھا ہو بھی جائے تو اس وقت جو بے روزگاروں سے ٹیسٹ کے بہانے فیس لی جا رہی ہے، وہ بھی ایسے فیس لی جا رہی ہے جیسے کہ ان کو کنفرم کو نوکری ملنے والی ہے، حالانکہ نوکری کا دور دور تک کوئی جو ہے امید نہیں، آسرا نہیں ہے۔ تو یہ ایک عوام کو مسلسل ایک چکی میں پیسنے کا انہوں نے انتظام کیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم کی بربادی اور تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ اور جو جدید جو حاضر میں سروے آیا ہے کہ کے پی کے بھی تعلیم میں ہم سے آگے ہے، پنجاب بھی ہم سے آگے ہے، تو سندھ کے تعلیم کا ریشو جو ہے سب سے پیچھے ہے۔ تو یہ حکومت کے منہ پر ایک تماچا ہے، شرمناک بات ہے کہ انہوں نے سندھ صوبے کو ایک جاہل رکھنے کا، بے علم رکھنے کا منصوبہ بنایا ہے، لیکن تعلیم دینے کا کوئی منصوبہ ان کے پاس نہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ گزشتہ 2 سال پہلے ایک بارش کا تباہی ہوئی، سیلاب آیا، لیکن اس کی امداد ابھی تک گوداموں میں سڑ رہی ہے، اور جو پیسے رقم آئی ہیں اس پر وہ سود اور کمیشن کھا رہے ہیں۔ ابھی تک وہ عوام کو پیسے نہیں دیے، اور دوسری بارش آ گئی، اور پورا سندھ کشمور سے لے کر کراچی تک تھوڑی بھی بارش ہو جاتی ہے تو روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، اور پانی کھڑا ہو جاتا ہے، گندا پانی اس میں مل جاتا ہے، اور ایک کالا سیاہ پانی ہر راستے پر نظر آتا ہے۔ تو سارے روڈ بھی انہوں نے گویا کہ تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ اسی طرح یہاں گیس کا ریٹ مسلسل بڑھ رہا ہے، بجلی کا ریٹ جیسے میں نے پہلے عرض کیا مسلسل بڑھ رہا ہے، اور اہم بات جو سندھ کے حوالے سے وہ امن امان کا مسئلہ ہے کہ یہاں باقی لوگ تو غیر محفوظ ہیں، لیکن یہاں صحافی بھی محفوظ نہیں ہیں، جو چلو عوام کی کہیں تھوڑی بہت آواز اٹھاتے ہیں، میڈیا میں بات کرتے ہیں تو کسی مظلوم کی بات اوپر چلی جاتی ہے، حکمرانوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے گھوٹکی سے لے کے کراچی تک کس طرح صحافی کو قتل کیا جا رہا ہے، لاک اپ کیا جا رہا ہے، جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کس طرح حملے کرائے جا رہے ہیں پرائیویٹ لوگوں سے۔ تو یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، اس کو جمہوریت نہیں کہتے، یہ ایک سول ڈکٹیٹرشپ ہے جو پر مسلط ہے۔ تو ہم حکومت کو متنبہ کرتے ہیں کہ یہ غیر جمہوری، غیر یقینی اور غیر دستوری کنڈے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ورنہ پھر دوسری پیدا ہوگی جیسے آپ کے پڑوس بنگلہ دیش میں پیدا ہو گئی کہ حکمرانوں نے کا سلسلہ جاری رکھا، دفعہ کر ہزاروں لوگ جیلوں میں ڈال دیا، لیکن عوام پر بیداری ہوئی، عوام نکلے، اس طرح کے بالآخر حکمران آگے نہ بڑھ گیا۔ اور ہم نے جو دھرنا دیا ہے اس وقت سوشل میڈیا کو دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیں، یا جہاں جس مجلس میں آپ بیٹھیں تو سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے ہماری بات کی ہے، ہمارے مسئلے کو اٹھایا ہے اور ہمارا پرابلم ہے۔ تو یہ احساس جب عمل کی شکل میں تبدیل ہوگا تو پھر یہ حکمران اسلام آباد میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اسی لیے ہم نے